الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ حضرات گرامی قدر، بحمدہ تعالی اللہ کے فضل سے، اللہ کے لطف و احسان سے رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہم پر طلوع ہونے والی ہیں۔ بہت جلد اللہ کا یہ مہمان مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ اپنے گناہ گار بندوں کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر جو اللہ کی مخلوقات ہیں وہ روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کو اس حدیث پاک کو سن کر آپ اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ رمضان کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا پوری جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جنت پہلے ہی خوبصورت ہے اور پہلے ہی اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے۔ اور جیسے عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو اس دن سے لے کر آخری دن تک، اگلے سال تک، رمضان المبارک سے پہلے تک پورا سال رمضان المبارک کے لیے اللہ کریم فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ رمضان کے لیے پوری جنت کو سجایا جائے۔ اور پھر جنتی درختوں کے پتوں سے ہوائیں نکلتی ہیں اور وہ ہوائیں جنت کی خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوروں پر چلتی ہیں، اور وہ حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ مولا کریم ہمیں ایسے جنتی شوہر عطا فرما کہ جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ہمیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں۔ حضرات گرامی، آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ یہ کیسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک، کہ جس کو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری جنت کو سجایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے لیے پوری جنت سجائی جاتی ہے پورا سال۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہر مسجد کو اللہ کے دیوانے، اللہ کے محبوب بندے، مسلمان، موحد اور مومن جہاں بھی بستے ہیں، وہ رمضان کی آمد پر اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور مسجدوں میں خوشبوئیں لگاتے ہیں، مسجدوں کے اندر چراغاں کرتے ہیں، انہیں صاف کرتے ہیں، انہیں سجاتے ہیں، اس لیے کہ یہ سنت ہے فرشتوں کی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجاؤ۔
تو رمضان المبارک کے اندر اہتمام کرنا، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا، خوشی منانا، اور رمضان کی خوشی کے اندر اپنے گھروں کو، اپنی عبادت گاہوں کو اور اپنی مسجدوں کو سجانا، انہیں خوشبو لگانا، وہاں پر چراغاں کرنا، یہ اللہ کے پاک فرشتوں کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اس آشٹن سینٹرل مسجد کو بھی ہر سال رمضان المبارک کی آمد سے پہلے سجایا جاتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، اور اس کمال کی محبت کا اور کمال کی عقیدت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے کے اندر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔